بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا الحمدللہ 7واں سبق ہے، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے کہ اس سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بڑے بڑے غموں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے پہلا تو چچا ابو طالب، ان کی وفات تھی۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کی وفات تھی۔ اور تیسرے نمبر پر طائف کا سفر اور اہل طائف کی بدسلوکی، یہ 3 بڑے واقعات اس سن کے اندر وقوع پذیر ہوئے۔ تو ہم ترتیب سے تینوں کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ 10 نبوی میں آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب، جو قریش کے بنو ہاشم کے سردار تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کے باوجود بھی مکمل طور پر آپ علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے اور فیور کر رہے تھے۔ ظاہری بات ہے، بنو ہاشم کے سردار ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت تھی اور ان کی بڑی سپورٹ تھی اور ان کا بڑا آسرا اور سہارا تھا ظاہری اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن وہ بیمار ہو گئے اور بچنے کی امید نہ رہی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ جو ابو طالب کے قریب میں خالی جگہ تھی وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے نہیں دیا کہ کہیں یہ قریب بیٹھ کر ان کو قائل نہ کر لیں اور ابو طالب کا دل پسیج نہ جائے۔ دوسرے نمبر پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے درخواست کی کہ چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میرے کان میں ہی کہہ دیں، آپ ایک مرتبہ اس کلمے کے اقرار کر لیں، کل قیامت کے دن میں گواہی دینے کے قابل ہو جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام اصرار کرتے رہے، لیکن ابو جہل اور عبداللہ بن ابی وہ کفر پر اصرار کرتے رہے اور بار بار ان کو عار دلاتے رہے، شرم دلاتے رہے، اکساتے رہے کہ ابو طالب کیا تم موت کے ڈر سے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے اور بھتیجے کا کلمہ پڑھ لو گے؟ لوگ کیا کہیں گے، قوم کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ اس سے پتہ چلا اب ہم میں سے ہر ایک کا دل کا جذبہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا اس قدر ساتھ دے رہے تھے، کاش کلمہ پڑھ لیتے اور جنت میں جانے کے مستحق بن جاتے اور اپنی برادری کو، اپنے قوم کو اور اپنے قوم کے وڈیروں کی باتوں میں نہ آتے اور اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو دیکھتے۔ تو کاش ہم جیسے کہ ان کے لیے یہ سوچ رہے ہیں، اپنی زندگی میں بھی اپنا یہ اصول بنا لیں کہ ہمارے سامنے جب بھی ہماری قوم اور برادری کا مسئلہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا مسئلہ آئے گا تو ہم قوم اور برادری کو پیچھے کر دیں گے اور آپ علیہ السلام کی سنت کو اور اتباع کو آگے رکھیں گے۔ کاش ہمارے اندر یہ جذبہ جاگ جائے اور آج ہم یہ نیت کر لیں، برادری جو کہتی ہے کہتی رہے، قوم ناراض ہوتی ہے ہوتی رہے، اللہ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو بہرحال وہ کفر غالب آیا اور ابو طالب نے آخری وقت میں کہا
کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہی ہوں، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد بنو ہاشم کے سردار بنے ابو لہب، اور ابو لہب کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اس کی کیا نوعیت تھی، کیسے آپ علیہ السلام کی مخالفت کر رہا تھا، کیسے تالیاں پیٹ رہا تھا، کیسے پتھر اچھال رہا تھا، کیسے جملے کستا تھا۔ تو جب وہ سردار بنا، نائب بنا، تو شروع میں تو اس نے تسلی کے لیے آپ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اور آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، اور آپ اطمینان سے اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ لیکن قریش کے رؤساء سے اس نے ساز باز کر لی اور مخالفت پر اتر آیا۔ پہلے تو وہ بحیثیت فرد واحد مخالفت کر رہا تھا، اب بحیثیت سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگ گئے۔ غرضے کہ یہ ایک بڑا سانحہ آپ علیہ السلام کو پیش آیا کہ اپنی قوم اور برادری کی طرف سے جو آپ علیہ السلام کو سپورٹ تھی، جو سہارا تھا، وہ آپ علیہ السلام سے چھن گیا۔ دوسرا بڑا غم ابو طالب کی وفات کے چند دن یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے بعد کیا واقعہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو مکہ کی شریف عورت تھیں اور جن کا اسلام لانے سے پہلے بھی طاہرہ لقب معروف تھا، قرآن کریم میں آتا ہے نا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی خاتون کا انتخاب کیا جو اسلام لانے سے پہلے بھی طاہرہ کے لقب سے معروف تھی، اور مکے کی شریف خاندان کی خاتون تھی، انتہائی زیرک اور سمجھدار تھی اور مالدار خاتون تھی کہ آپ علیہ السلام کو اس قدر ان کی وجہ سے سہارا ملا کہ پہلے وحی کا واقعہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام گھبرا گئے تھے، کانپ رہے تھے، تو ان کو تسلی دی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، ان کو دلاسا دیا، اور ان کی تسلی اور دلاسے سے جتنا حوصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اتنا حوصلہ کسی اور کی گفتگو سے نہیں ہوا۔ اور پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ساری زندگی آپ علیہ السلام کی خدمت کی، آپ علیہ السلام کی دعوت کے اندر شریک کار رہیں، اور کل اولاد انہی سے آپ علیہ السلام کی ہوئی کہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے، اور صرف ایک بیٹے حضرت ابراہیم وہ ماریہ قبطیہ جو باندی تھی ان سے ہوئے۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو اس وقت تک آپ علیہ السلام کی جو بڑی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت زینب جو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، اور حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ یہ 2 بیٹیاں شادی شدہ تھیں، اور چھوٹی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما، یہ بڑی 11 سال کی تھی اور حضرت فاطمہ 10 سال کی تھیں۔ اس حالت میں آپ علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ وہ جدا ہو گئیں اور وفات پا گئیں۔ یہ ایک بڑا اور دوسرا سانحہ تھا اسی سال کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس قدر وہ غم گسار تھیں اور جس قدر مالی اور فرد کے اعتبار سے اور حوصلہ دینے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کو ان کا سہارا تھا، وہ سہارا پھر بعد میں نہ مل سکا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام آخری عمر تک اور عمر کے آخری لمحوں تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے تھے اور ان کی محاسن اور خوبیوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔
یہ دوسرا غم آپ علیہ السلام کو پیش آیا۔ جب مکہ مکرمہ میں کوئی ساتھ دینے والا نہ بچا تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ طائف کا سفر کیا جائے، اور اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ طائف آپ یوں سمجھ لیں کہ مکہ مکرمہ اور طائف دونوں جڑواں شہر تھے۔ جڑواں اس اعتبار سے کہ طائف والوں کا آنا جانا مکہ مکرمہ میں تھا، مکہ والوں کا آنا جانا طائف کے اندر بہت زیادہ تھا۔ طائف والوں کی رشتہ داری مکہ مکرمہ میں تھی اور مکہ والوں کی طائف میں تھی، اور مکہ والوں کی زمینیں طائف میں بھی تھی، طائف والوں کا بہت زیادہ لین دین مکہ کے اندر تھا، تو اس اعتبار سے یہ جڑواں شہر کہلاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو امید تھی کہ مکہ کے اندر تو ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہا، تو چلو کوشش کرتے ہیں کہ طائف سے ہمارا کوئی ساتھ دینے والا بن جائے۔ تو اس ارادے سے آپ علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا، اور طائف کا ایک مشہور سردار عمرو بن عمیر، اس کے 3 بیٹے عبد، مسعود اور حبیب، یہ تینوں سردار تھے طائف کے، اور بڑے معروف اور وہاں کے بڑے ہی حل و عقد کے آپ سمجھے مالک اور با اختیار قسم کے سردار تھے، جن کی بات بڑی سنی اور مانی جاتی تھی۔ تو ان تینوں کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق اور پیغام لے کر اسلام کا وہ تشریف لے گئے۔ تینوں بھائی تھے، پہلے کے پاس گئے عبد کے پاس، تو اس نے آپ علیہ السلام کی بات سن کر آگے سے کہا کہ نعوذ باللہ، کیا اللہ کو بیت اللہ کا غلاف پھاڑ کر آپ کو نبی بنانے کی ضرورت پیش آئی تھی؟ دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے؟ اور تیسرے نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر تو آپ کی مخالفت کرنا مصیبت سے خالی نہیں ہے، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو پھر ایسے بندے سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس بے وقوف کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ایک طرف تو عزت اور احترام کا احسان جتلا رہا ہے، اور دوسری طرف بدتمیزی کر کے کمال درجے کی مخالفت کر رہا ہے، اور اپنے لیے جہنم کا ایندھن اور جہنم خرید رہا ہے، تو یہ اس کو عقل نہیں تھی۔ تو بہرحال صرف یہی نہیں، مکہ والوں سے تو جہاں یہ شکایت تھی کہ وہ مان نہیں رہے تھے وہاں اور تکلیفیں پہنچا رہے تھے، لیکن طائف والوں نے تو بدتمیزی کی بھی انتہا کر دی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رویہ دیکھا، ان کی بدتمیزی دیکھی، تو آپ علیہ السلام وہاں سے ناامید ہو کر واپس لوٹنے لگے۔ تو انہوں نے اوباش قسم کے لڑکے اور نوجوان آپ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیے، جو تالیاں پیٹتے رہے، پتھر مارتے رہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ بھی زخمی ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص دعوت حق لے کر جاتے ہیں، اللہ کے سچے نبی، مکہ والوں سے نا امید ہو کر، مکہ والوں کے ستائے ہوئے، اور اپنے ایک چھوٹے غلام کو لے کر اور اہل طائف سے گفتگو کرتے ہیں، اور آگے سے ایسی بدتمیزی کا رویہ دیکھنا پڑتا ہے، نا امید ہو کر واپس لوٹتے ہیں، تو پتھروں سے ان کی رخصتی ہوتی ہے، اور پتھر اتنے لگتے ہیں کہ جسم لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اب آپ علیہ السلام چلتے چلتے ایک انگوروں کے باغ کے اندر پہنچے، اور یہاں پہنچ کر تھوڑا سا ان لوگوں سے، اوباش قسم کے نوجوانوں سے آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا۔ تو یہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا اس وقت آپ علیہ السلام کی کیفیت ہوگی؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ میں بے بس ہوں،
اے اللہ میرا مددگار کوئی نہیں، اے اللہ میرے لیے آسرا کوئی نہیں، میرا سہارا کوئی نہیں، میرا حیلہ کمزور ہو چکا ہے، میں بے بس ہو چکا ہوں۔ اور پھر کہا اے اللہ آپ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے حوالے جو میری بات سنتے نہیں بلکہ بات سن کر آگے سے منہ کو برا کرتے ہیں اور میری بات کو رد کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر آپ راضی ہیں، آپ خوش ہیں تو اے اللہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جذبات ہوں گے، کیا آپ علیہ السلام کے الفاظ کے اندر درد ہوگا کہ اس درد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا رحم ڈالا اس باغ کے مالکان کے دلوں میں۔ عتبہ اور شیبہ یہ دو مالک تھے اس باغ کے، جو مکے کے پکے کافر اور مخالفین میں سے تھے، ان کے دلوں کے اندر بھی رحم پیدا ہو گیا۔ اور ان کے غلام تھا عداس نامی، اس کو ایک تشت انگوروں کا بھرا ہوا دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک انگور توڑا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو وہ عداس غلام وہ آپ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا اس شہر کے لوگ تو کچھ کھاتے ہوئے یہ الفاظ نہیں پڑھتے جو آپ نے پڑھے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو ذرا دلچسپی پیدا ہوئی، تو فرمانے لگے کہ تم کہاں کے ہو اور کس مذہب سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام عداس ہے، نینوا شہر کا رہنے والا ہوں، نصرانی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نینوا کے تو حضرت یونس بن متہ ہیں جو میرے بھائی ہیں، نبی ہیں، اور میں بھی نبی ہوں۔ جب اس نے سنا تو فوراً پاؤں میں گر گیا، آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کو، آپ علیہ السلام کی پیشانی کو اور آپ علیہ السلام کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو گئے۔ جب یہ تشت لے کر واپس گیا تو عتبہ شیبہ یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تم ان کے ہاتھ پاؤں کیوں چوم رہے تھے؟ خیال رکھنا کہیں وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہ دیں، اس لیے کہ تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ اور حضرت عداس یہ جب بدر کے لیے قریش جا رہے تھے تو ان جانے والوں میں عتبہ اور شیبہ بھی تھے۔ تو عداس رضی اللہ عنہ وہ بدر کے موقع پر اس عتبہ اور شیبہ کے پاؤں میں گر کر ان کی منتیں کر رہے تھے، خدا کے لیے ان سے نہ لڑو، وہ اللہ کے نبی برحق ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تم لوگ ان سے لڑنے نہیں جا رہے، اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہو، جو نبی سے ٹکراتا ہے وہ بچتا نہیں ہے۔ یہ حضرت عداس رضی اللہ عنہ ان کو کہتے رہے۔ تو جب یہاں سے فارغ ہوئے تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک اپنے اوپر بادل محسوس کیا، اس کے اندر سے آواز آئی کہ اے اللہ کے رسول میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہیں، پہاڑوں کے فرشتے ہیں۔ پہاڑوں کے فرشتے سامنے آ گئے، یا رسول اللہ ہم پہاڑوں کے فرشتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، مکہ اور طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں ہیں، ہم اٹھائیں اور ان کو مسل دیں۔ قربان جائیں مجسمہ رحمت نبی کے، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، جن کے بارے میں اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اے ایمان والو میں نے تمہیں سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی اور سب سے بڑا انعام تم پر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی تمہیں دے دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے قوم کے بارے میں، جب وہ نا امید ہو گئے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر بستہ نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان کو چھوڑا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ جنیں گے کیا، یہ تیرے نافرمان
اور فاسق اور فاجر ان لوگوں کو جنم دیں گے، لہذا ان میں سے کسی کو جیتا نہ چھوڑ۔ اللہ نے ایسا عذاب بھیجا ان کی قوم میں سے ایک فرد بھی نہ بچا سوائے ان کے جو کشتی میں سوار ہو۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، ان سارے حالات کے بعد، ان ساری تکلیفوں اور مشقتوں کے بعد، جب جذبات مجروح تھے، جسم مجروح تھا، ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا اور آگے سے بدتمیزیاں کی جا رہی تھی، اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے کھڑے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں ہم پہاڑوں کو اٹھائیں اور مسل دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا، میں تو یہ امید رکھتا ہوں یہ نہیں، شاید ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اللہ کی توحید کا اور میرے نبی برحق ہونے کا اقرار کر، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا۔ اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے تو مکہ مکرمہ کے باہر ہی تھے کہ حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مکہ والوں سے تو آپ یہاں سے نکلے تھے، تو اب اگر آپ مکہ میں تشریف لے جائیں گے کسی کے امن کے بغیر تو ہو سکتا ہے آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ کسی کے پاس پیغام بھیجیں کہ وہ آپ کو امن دے دے اور اس کی امن کے اندر آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے مختلف لوگوں کی طرف پیغام بھجوایا لیکن کوئی نہ مانا۔ آخر میں مطعم بن عدی اس نے کہا کہ بالکل آپ تشریف لائیں، آپ میرے امن میں ہوں گے، لہذا انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور خود اونٹ پر سوار ہو کر آئے اور آپ علیہ السلام کا ان کے بیٹوں نے ایسے گھراؤ کیا اور اسی انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اور مطعم بن عدی نے کھڑے ہو کر اونچی آواز سے کہا، اے قریش سن لو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امن دیا ہے، کوئی بھی ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور آپ علیہ السلام اسی حالت میں طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعتیں ادا کی اور پھر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ جب مکہ مکرمہ، جب بدر کے قیدی تھے، بدر کے موقع پر جب قید ہوئے لوگ مکی، تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر آج عدی مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے ان مکہ کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کرتے تو میں ان کی بات کی لاج رکھ کر سب کو آزاد کر دیتا۔ احسان کا بدلہ احسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو یہ 3 بڑے واقعات اس 10 نبوی کے اندر پیش آئے، اس لیے اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن، غم کا سال۔ اور ایک واقعہ اس میں یہ بھی تھا کہ جب آپ علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ آپ علیہ السلام نے چند روز قیام کیا، تو وہاں آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، تو نصیبین مقام کے 7 جنات وہ وہاں سے گزرے تو وہ وہاں رک گئے اور آپ علیہ السلام کا کلام سننے لگے، اور سننے کے بعد پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم کو دعوت دینے لگے کہ ہم نے ایک آج عجیب کلام سنا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ ان آیات میں جن جنات کا واقعہ بیان ہوتا ہے وہ اسی موقع کا واقعہ ہے کہ ان جنات نے جا کر اپنی قوم میں دعوت دی اور کہا کہ ہم ایک عجیب کلام سن کر آئے ہیں جس کے اندر اللہ کی توحید کی دعوت دی گئی۔ تو یہ عام الحزن کا بیان ہوا اور 7واں سبق کا بیان مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ کر اور ان سے نکلنے والے اسباق کو اپنا کر آپ علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ